سورہ نحل، جسے نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اس کے حالات اور احوال بھی ذکر کیے ہیں۔ شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہاں پر کہ یہ مکھی اللہ تعالیٰ نے ایسی کمال کی بنائی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں اور ایک جو چھتا بنایا جاتا ہے 20 سے 30 ہزار اس میں ہوتی ہیں۔ مختلف ان کے ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بنائے ہوئے ہیں، کچھ چھتے کو بنانے والی ہوتی ہیں، کچھ فضلے کو ایک طرف کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ میٹھا شہد کو لے کر جمانے والی ہوتی ہیں، کچھ وہ چوکیداریاں کر رہی ہوتی ہیں، کچھ جا کر گھومتی ہیں، سگنل دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کہاں پر یہ میٹھا اور شہد موجود ہے، پھر وہ اشارے نشانیاں لے کر آتی ہیں، پھر وہ آگے جاتی ہیں ان کو بتاتی ہیں، پھر وہ ساری کی ساری زیادہ مقدار میں پہنچتی ہیں اور وہاں سے شہد لے کر واپس وہاں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اور جب اندر جاتی ہیں تو وہ بھی چیک ہوتا ہے، اگر کوئی اچھا اور صاف شہد لے کر آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کوئی زہریلی چیز لے کر آئیں تو اس کی کم از کم سزا یہ ہے کہ اس کو ادھر ہی مار دیتے ہیں یا پر کاٹ دیتے ہیں۔ آپ کبھی جائیے گا جو شہد کی مکھی کا چھتا وغیرہ لگا ہوا ہو تو نیچے دیکھیں گے بہت ساری مکھیاں یا تو مری ہوئی ہوں گی یا ان کی پر کٹی ہوں گی، یوں ہلکا ہلکا تیز تیز گھوم رہی ہوں گی، اڑ نہ سکیں گی۔ اس قدر سختی سے ان کا نظام ہوتا ہے، سارے طریقے سے وہ بنا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے ہی ان کو سکھائی ہیں اور ان کو یہ رستے بتلائے ہیں اور وہی اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر یہ ساری چیزیں کرتی ہیں۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سارے رستے اور یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، اس کا بتانے کا مقصد ہمیں بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو یہ ساری خیر کی باتیں بتا کر وہ اس پر وہ خود عمل کر رہی ہیں تو انسان تجھے میں نے اتنا کھول کھول کر رستے بتلا دیے ہیں، اب تو کیوں اس رستے پر چلتا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے اور ان کے بتائے ہوئے رستوں کے اوپر تم زندگی نہیں گزار رہے ہوتے۔ اب وہ زندگی گزارتی ہیں، ان کو وہ اپنی نعمت اور اپنے مقصد میں حاصل کر لیتی ہیں، لیکن مسلمان یا یہ انسان جو ہے وہ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر نہیں چلتا اور اپنے لیے ہی نقصان اور گھاٹے کے رستے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ چھوٹے فائدے کے لیے بڑا نقصان کر دیتا ہے، قریب کے فائدے کے لیے دور کا نقصان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ سارا رستہ بتلایا بھی صحیح، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی آیت بھی یہاں پر ذکر فرمائی ہے جسے جامع آیت کہا جاتا ہے۔ ایسی جامع آیت ہے کہ جس کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ سن کر اس سے متاثر ہو، وہ آپ کے سامنے آج میں پڑھتا ہوں۔ عموماً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہر خطبے میں نا حکم کر دیا تھا کہ یہ آیت تم نے وہاں پر پڑھنی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آگے بھی دوسری اور باتیں بھی ذکر کی، لیکن یہ آیت جو ہے بہت جامع آیت ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ عدل اور انصاف کرو، والاحسان، یعنی جب معاملے کر رہے ہو تو برابری کے کر لو۔ اس کے آگے فرمایا احسان کا بھی اللہ حکم کرتے ہیں، برابری میں ایک دوسرے کو دے دیا تو تھوڑا سا زیادہ کر کے دے دو۔ وایتاء ذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کو بھی عطا کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ وینہی عن، اب یہ تین چیزیں جس کو دینا ہے، اگر حساب کتاب برابری پر بھی دے دو، تھوڑا سا بڑھا کر بھی دے دو، اور اڑوس پڑوس میں جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کو بھی عطا کرو۔ جب اللہ نے مجھے دے دیا ہے، اپنا مال دے دیا ہے، تو اپنی ضروریات کے بعد اور اپنی بچت کرنے کے بعد بھی جو مجھے مل جائے اس میں تقسیم کر دوں، تو میرے خیال سے شاید ہی معاشرے میں کوئی نفرت پھیلے۔ معاشرے میں نفرت جب پھیلتی ہے جب دوسرے کا حق کھا لیا جائے، اور جب ہم اسی معاشرے میں، ہمارے دنیا کے اندر کتنے ایسے بزنس مین ہیں کہ جن کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ ان سے اتنے خوش ہیں کہ شاید اپنے ماں باپ سے بھی کبھی خوش ہوں۔ وہ ان کو نوکریوں کی تنخواہیں تو دیتے ہیں، اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی اپنی انہی کو دے رہے ہوتے ہیں۔ منافع میں اگر ہمیں ان کو اگر 1000 منافع ہو گیا ہے تو وہ 200 اپنے پاس رکھ لیں گے، باقی 801 اور جو زیادہ وہ بونس کے طور پہ ان کو دے دیتے ہیں۔ اب اتنا خوش وہ ان کو رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی اللہ بتانا چاہ رہے ہیں، عدل تو یہ ہے کہ نوکری کی تنخواہ دے دی جائے، احسان یہ تھوڑا اور بڑھا کر دے دیا جائے۔
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى میں یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ کام وام کرتے بھی نہ ہوں، اپنے جاننے والے رشتہ دار اڑوس پڑوس کے ہوں، ان کو بھی عطا کر دیا جائے۔ اور فرمایا وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور تمہیں روکتے ہیں بے حیائی سے اور نافرمانی سے، والبغی، اور بغاوت سے، سرکشی سے۔ ایک تو فحاشی، یہ خطرناک چیزیں معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو جائے تو تیری مرضی ہے، جو کچھ کر، اب کچھ بچا ہی نہیں۔ تو شرم اور حیا بڑی چیز ہے، وہ گفتگو میں بھی ہوتی ہے، کپڑے میں پہننے میں بھی ہوتی ہے، چلنے میں بھی ہوتی ہے، ہر چیز میں ہی ہوتی ہے۔ اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے، حیا کہتے کس کو ہیں اور حیا کی قسمیں کتنی ہیں۔ آگے فرمایا اور نافرمانی سے بچ جاؤ، اور بغی یعنی سرکشی سے بچ جاؤ۔ سرکشی اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس سے بچنا اور جس کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو، اذا عاہدتم، جب تم ان سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا، اپنی قسم پوری کرنے کے بعد، جب قسم تم نے کر لی، پکی ہو گئی، اس کے بعد اس کو توڑو نہ۔ لہٰذا جب تم نے یہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کو تم وکیل بنا دیتے ہو، تو ان چیزوں کو پورا کیا کرو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو